رمضان رمضان يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. افطار کی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص علی خالد اور میں ہوں نبیہہ خان. ناظرین آج انشاءاللہ ہم 29واں روزہ افطار کریں گے. یکم رمضان المبارک تھا. دل بڑا خوش تھا اور بڑی خوشی کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ہم نے یہ افطار کی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جس میں بڑی عقیدتوں کے سلسلے تھے, بڑی دین کی باتیں ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ثنا خوانی کا سلسلہ بھی جاری تھا. لیکن آج 29واں روزہ آ چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم 29واں روزہ افطار کریں تو افطار کے بعد چاند نظر آ جائے جس کو عید کا چاند کہتے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل بھی روزہ ہو. اب تو یہ ملی جلی کیفیت ہے, کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو افطار کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن ناظرین دل بڑا دکھی ہے اور طبیعت بوجھل بھی ہے کیونکہ مہمان مہینہ تھا اور مہمان نوازی ہم کتنی کر پائے, کس محبت کے ساتھ کر پائے, کس عقیدت کے ساتھ کر پائے, یہ تو ہر کوئی اپنے دل سے پوچھے گا. لیکن یہاں پہ جو آج جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ عید الفطر کے تقاضوں پر بات ہوگی کہ عید کس طرح منانی چاہیے. چونکہ رمضان تو ہم نے منا لیا, ہم معافی بھی مانگیں گے, توبہ بھی کریں گے اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عید کیسی منائی جائے گی. جی نبیہہ. جی بالکل. اور
جیسے کہ وقاص نے بھی کہا کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ چاند نظر آتا ہے یا پھر کل بھی جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے، تو کل چاند رات ہوگی یا آج چاند رات ہے، یہ تو ابھی ملی جلی جو ہے وہ کیفیت ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہمیں افطار ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اگر آج ہے تو آج بھی ہم اس افطار ٹرانسمیشن کو لے کے چلیں گے، اور اگر کل بھی ہمیں کرنی پڑی تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم کل بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مہمان مہینے کی جہاں تک بات ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو ہم نے عبادتیں بھی کیں، ہم نے ریاضتیں بھی کی، ہم نے لوگوں کی خدمت بھی کی، لیکن جو لوگ نہیں کر پائے کسی بھی پریشانی کی باعث یا کچھ اس طرح کے سلسلے ان کے ساتھ تھے کہ وہ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ سچے دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو پھر معافی ضرور مل جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر جان بوجھ کے کوئی کام اس طرح کا کیا ہے، جان بوجھ کے کسی کی مدد نہیں کی، یا جان بوجھ کے آپ کے پاس پیسے تھے اور فطرانہ نہیں نکالا ابھی تک، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، فطرانہ، یہ سب چیزیں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ادا کی جاتی تو سارا سال ان کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے سینوں پر رہتا ہے، سارا سال یہ بوجھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور پھر سلسلے جو ہے وہ آگے سے آگے نکل کے نہ جانے کہاں تکلیف اور پریشانیوں میں جو ہے وہ سما جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی سلسلے جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی اور کرنی چاہیے۔ عید کا دن جہاں ہوگا وہاں عید کی خوشیاں بھی ہوں گی، مل بیٹھ کے بانٹیں گے بھی، اور یہ سارا سلسلہ بھی جو ساتھ ساتھ چلے گا۔ لیکن ابھی رمضان کے حوالے سے 29واں روزہ آج ہم افطار کریں گے، اور انشاءاللہ بات کریں گے رمضان مبارک کے حوالے سے کہ اس کو کس طریقے سے الوداع کہنا ہے، اور عید کے جو تقاضے ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ہم ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سحر کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ تھے، اگر تو آج چاند نظر آ گیا تو تھے، نہیں نظر آئے تو کل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑی ہی محبت بھری شخصیت، ہر دل عزیز ہمارے اسکالر ہیں جن سے ہمیں بڑے دل سے محبت ہے، اور یہ بے لوث محبت ہے، یہ ایسی محبت ہے کہ جو کسی چیز کی محتاج نہیں، یہ بے لوث ہے۔ علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ساتھ ہی ان کے صاحبزادہ والا شان جنہوں نے تلاوت قرآن مجید سے، آج 29 روزے ہوئے لیکن پہلی دفعہ افطار کی ٹرانسمیشن تلاوت قرآن مجید سے جس کا آغاز ہوا، صاحبزادہ حسن مجتبیٰ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ثنا خان رسول، ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں، لیکن حسن مجتبیٰ کی جو خاصیت ہے، انہوں نے ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کیا رحمت صاحب، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عمر دیکھیے، اور صاحبزادہ حسن مجتبیٰ نے پورا قرآن پاک سنایا ہے تراویح میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں رحمت صاحب آپ کو ڈھیروں مبارکباد ہیں، کیونکہ بچہ اچھا کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی والدین کو مبارکباد۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے جی ماشاءاللہ۔ پھر یہ 3 دن اس نے شبینہ بھی پڑھا ہے۔ اچھا شبینہ بھی پڑھا ہے، شبینہ بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اور جس سپارے کو میں نے کہا نا کہ یہ سپارہ آپ نے پڑھنا وہی پڑھ دیا۔ کیا بات ہے، یہ قرآن سے محبت دیکھیے، جو آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، کہ نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا۔ قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو جو پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے، وہ بہترین ہے۔ کوئی پوچھے نا کہ بہترین فرد کون ہے، معاشرے کا شخص کون ہے، تو آپ کہہ دیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور ہر کوئی پڑھا سکتا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ہم قبر کی اندھیرے تک جو ہے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم جب قرآن کی ہوگی تو پھر قبر کا اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں روشنی ہو جائے گی۔ قرآن تو یہاں بھی نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، اور روز حشر قرآن شفاعت بھی کرے گا۔ دو ہی تو بندے ہیں جن کو قرآن نے کہا، مصطفیٰ نے کہا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک وہ جو تقوی میں ہے وہ بہترین ہے، اور ایک جو قرآن پڑھتا ہے وہ تقوی والا بہترین ہے، قرآن والا۔ اور ہمارے ساتھ ثنا خان رسول موجود ہیں، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی عباس صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے مہمان نعت خواں جو کہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، جناب عثمان رضا قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں۔ ہمارے بھائی جناب شکیل قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ گلدستہ سج چکا ہے 29ویں افطار ٹرانسمیشن کا، اور انشاءاللہ ایک ایک پھول اپنی اپنی خوشبو بکھیرے گا، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کالز بھی کر سکتے ہیں، اور ناظرین جہاں یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں وہیں آپ سن بھی سکتے ہیں۔ FM جذبہ بورے والا اور مظفر
گھر پہ لائیو یہ ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے جہاں تک پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. تو آپ جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین یہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگ جو ہے وہ آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں. اور اگر کسی کی کوئی کال کوئی چاہتا ہے کہ ملائیں اور ہم بات کریں رمضان المبارک کے حوالے سے، عید کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور آپ ہماری جو ہے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جی، اور یہاں پہ گفتگو تو تھوڑی سی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، اور کلام جب شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عقیدت و محبت کے ساتھ سنتے ہیں. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. درود و سلام پیش کرنا آقا سے پیار کی علامت ہے. نعت رسول مقبول پیش کریں گے شکیل قادری صاحب. جی ماشاءاللہ. وہ کرم چاہے جہاں پر ہی وہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر ہی وہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، کیونکہ فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوے کے، یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوے کے، چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، دیکھا جب جلوہ جانا تو پکاری دنیا، دیکھا جب جلوہ جانا تو پکاری دنیا، دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں، دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں،
دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں۔ باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل، باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل، آکے دربان یہاں سدرا نشیں کرتے ہیں، آکے دربان یہاں سدرا نشیں کرتے ہیں۔ وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 29واں روزہ افطار کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ثنا خان رسول علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں، جناب علی عباس صاحب، شکیل قادری صاحب، عثمان رضا قادری صاحب، اور ہمیں بھی جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ پیر محمد شفاعت رسول صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خوش آمدید پیر صاحب، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ 29ویں روزے میں آپ تشریف لائے ہیں۔ پیر صاحب فرمائے گا کہ عید الفطر کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح عید الفطر کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ اگر چاند آج نظر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کل عید ہے، رمضان تو گزر گیا، لیکن عید کے دن کو کیسے منانا چاہیے بینگ اے مسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ عید کا معنی وہ خوشی جو انسانی زندگی میں سال میں بار بار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود اپنی فکر نہ کریں، بلکہ عید کی ان خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں ہم عید رات جو چاند رات ہے اس میں ہم خود جا کر اپنے لیے کپڑے خریدیں، اپنے بچوں کے لیے خریدیں، اپنے لیے سیویاں خریدیں، اپنے بچوں کے لیے خریدیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر خاندان، معاشرے میں ایک دو جو خاندان ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشی میں شامل کرنے کی فکر کرے، ٹھیک ہے، اور یہی صدقہ فطر کا بنیادی فکر ہے، اور یہی حکمت ہے، اور یہی اس کا فلسفہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اسے ادا کر دو۔ صحیح۔ آج 29واں روزہ ہے، جو نہیں کر سکے کم از کم آج تو وہ ادا کر لیں۔ آج ادا کریں، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں۔ اب اس میں ایک عجیب ایک حکیمانہ نقطہ ہے کہ اگر آپ صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا نہیں کرتے تو صدقہ فطر تو آپ کو ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ نماز کے بعد کریں، لیکن وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا۔ اچھا، یعنی وہ جو اجر، وہ ثواب، کیونکہ صدقہ فطر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ امت پر واجب ہے، اس کی دو حکمتیں بیان فرمائی، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ جو تمہارے روزوں میں جو کمی، کوتاہی اور لغو اور فضول باتوں کی وجہ سے رہ گئی، صدقہ فطر اس سے تمہارے روزوں کو پاک کر دے گا۔ اور دوسری حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی
کہ اس صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو یتیم اور مسکین اور لاوارث لوگ ہیں انہیں تم اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرو، کیونکہ اسلام اور مسلمان اور اسلامی اخوت کا نام کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو انسان یہ نہیں ہوتا کہ چلو میرے سر میں درد ہے میں نیند تو کر لوں، سر میں درد ہو تو نیند نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا، بندہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، کہ کجاست واحدہ، امت مسلمہ جسم واحد کی طرح ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کلمہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، دین ایک ہے، ہمارا فکر ایک ہے، تو ہم ایک امت ہیں۔ تو ایک امت کا مطلب یہی ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو عید حقیقت میں عید ہوگی اس وقت کہ جب اس معاشرے کے ہر گھر میں عید کے دن خوشیاں ہوں گی۔ ساتھ میں یہ فرمائے گا کہ پیر و جوان جو ہے وہ بےتاب نہیں ہو رہا، اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ کانٹا کابل میں چبھے، پاکستان چبھے یا کہیں بھی ہو، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، آپ اگر بہت کمی ہے، ریشو دیکھی جائے کمی ہے۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور آج 29ویں روزے کی افطاری کے موقع پر یہ بڑا حساس سوال ہے، اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ جس قوم کو اپنی تاریخ کا شعور نہیں ہوتا وہ اپنے مستقبل کا تعین نہیں کر پاتی۔ بالکل ایسے ہماری تاریخ میں آپ اگر 35-40 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک اسلامی اخوت کا بڑا نعرہ تھا جس کی بنیاد اقبال کی فکر پر رکھی جاتی تھی، اور اسی اقبال کی فکر پر جب اسلامی اخوت کے خواب کو آگے بڑھایا گیا تو اسی لاہور میں جب ذوالفقار بھٹو نے اسلامک سمٹ کانفرنس کی تھی تو اس میں ساری دنیا کے مسلم ممالک آئے تھے، اور انہوں نے خواب دیا تھا کہ اسلامی ایٹم بم ہو، اسلامی بینک ہو، اسلامی اقوام متحدہ ہو، اسلامی اخوت کا ایک پرچار ہو، اور وہ قریب اس مقصد کے اکٹھے ہو گئے تھے۔ مگر صہیونی طاقت یہ سمجھتی تھی کہ اگر اسلامی اخوت کے جھنڈے تلے عرب و عجم کے ممالک اکٹھے ہو گئے تو پھر اسرائیل جیسی حکومت وہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل کی حکومت جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مگر اسلامی اخوت کے نعرے کا سب سے پہلا نقصان جو تھا وہ اسرائیل کی ریاست کو تھا اور یورپ اور امریکہ کو فیول کا تھا۔ کیوں کہ اگر اسلامی اخوت بن جاتی تو اسلامی اخوت کے سارے وسائل یہ تھے کہ اسلامی ممالک میں خرچ ہوتے، جو وسائل والے ملک تھے وہ غریب 70% وسائل تو ان کے پاس ہے نا، ہمارے پاس ہے، اور یہ بڑے فخر کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری بات ہے کہ امریکہ اور یورپ، آسٹریلیا، جاپان کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا کہ اگر خلیجی ریاست سے تیل ان کو نہ ملے۔ اتنی بڑی طاقت رب نے ہمیں دی تھی، اگر اسلامی اخوت کا نعرہ پروان چڑھتا تو کل ہم یورپ اور امریکہ اور جاپان کی ثقافت کے مقابلے میں اپنی ثقافت کو آگے بڑھا سکتے تھے اور امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ مگر ہوا کیا کہ اس اخوت کے اس خواب کو منتشر کر دیا گیا، اور جو اس اخوت کے اساسی بنیادی رکن تھے سربراہان مملکت، ان کو ایک ایک کر کے فارغ کر دیا گیا، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ان کو گولی لگا دی گئی۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو کل تک اسلامی امہ کا لیڈر اور ہیرو تھا، آج وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مسائل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بے تحاشا مسائل ہیں۔ آج ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بقا کی جنگ کس طرح لڑ رہے ہیں کہ ہمارے صوبوں میں انتشار ہے، دہشت گردی ہے، ہمارے پاس بجلی کا کرائسس ہے، ہمارے پاس سکول نہیں ہے، ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہسپتال صحت کے لیے نہیں ہیں۔ بڑے لوگ اور پیسے والے لوگ تو باہر جا کے اپنا علاج کرا لیتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں رہنے والے ایک غریب آدمی کو پیناڈول ڈسپرین کی ایک کلر جو ہے میڈیسن وہ بھی دستیاب نہیں۔ وہ ملک جو امت مسلمہ کا لیڈر تھا آج وہ اس حالت میں پہنچا کہ اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ اور حقیقت بالکل یہی ہے کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب سب لوگ شامل ہو جائیں گے، جب سب لوگوں کو اچھا ملے گا تو صحیح عید کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اور بالکل علامہ صاحب سے ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی کہ جب ہم عید کے مقصد کو سمجھتے ہیں، ہم اپنی عید تو منا لیتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جب ملا کے چلتے ہیں تو تبھی ہماری عید کا جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب انشاءاللہ بات کی تھی کہ اخوت یہ جو تھی وہ اخوت کا نعرہ تو بالکل منتشر ہو گیا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان۔ جی اب پاکستان میں خود نفس و نفسی کا عالم یہ ہے کہ استعماری طاقتوں نے اخوت کے اس پرچار کو بالکل منتشر کر کے رکھ دیا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ جو اخوت اسلامیہ کا لیڈر ملک تھا آج وہ اتنے بحرانوں کا شکار ہے کہ وہ اپنے بحرانوں پر بھی قابو نہیں پا رہا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ حقائق بیان ہونے چاہیے۔ علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے مقصد عید کے بارے میں، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، سوال آپ تک پہنچ چکا ہے، ایک کلام شامل کریں گے پھر آپ سے جواب لیں گے۔ عید کا مقصد کیا ہے؟ جی بھائی علی عباس صاحب ماشاءاللہ۔
گزرے وہ جدھر سے بھی، گزرے وہ جدھر سے بھی، گزرے وہ جدھر سے بھی، وہ راہ گزر نور، اس نور مجسم کی، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور، گزرے وہ جدھر سے بھی، لب نور دہان نور، زبان نور، بیان نور، لب نور دہان نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جگر نور، جبیں نور، نظر نور، دل نور، جگر نور، اور گیسو کی ضیا نور، امامے کی چمک نور، گیسو کی ضیا نور، امامے کی چمک نور، اس آیا رحمت کی، اس آیا رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور، اس آیا رحمت کی ممکن نہیں ہر انسان کی رسائی، ممکن
मुमकिन नहीं ताश हर इंसान की रसाई है खाक का घर खाक मगर नूर का घर नूर है खाक का घर खाक मगर नूर का घर नूर है खाक का घर खाक। और मक्तर्ज है आज़म कहीं देखा मुझे याद नहीं है आज़म कहीं देखा है मुझे याद नहीं है रहता है शबो रोज वही पेश नजर नूर रहता है वही पेश रहता है शबो रोज वही पेश नजर नूर रहता है शबो रोज। شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان। खुश आमदीद नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान इफ़्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम 29वां रोज़ा इफ़्तार करेंगे। इफ़्तार की ये बाबरकत घड़ियाँ हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है और ये वक्त रुखसत है। देखें आज चाँद नज़र आता है या कल नज़र आता है। अगर आज चाँद नज़र आया तो ये 2016 कि रमज़ानुल मुबारक की इफ़्तार की आखिरी ट्रांसमिशन होगी। अगर चाँद नज़र ना आया तो इंशाअल्लाह फिर कल भी ये ट्रांसमिशन होगी। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं, मकसद ईद पे आप गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास भाई, जिस तरह इंसान के आने का मकसद है इसी तरह ईदैन का भी मकसद है। कोई चीज़ अल्लाह ताला ने यहाँ बेमकसद नहीं बनाई है। अब ये है कि इंसान जो है वो देखता है कि इंसान का आना, कमाना, खाना, सो जाना और उसके बाद मर जाना, वो कहता है मेरा यही मकसद है। ठीक है। हालांकि उसका ये मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को बल्कि किसी चीज़ को बेमकसद नहीं बनाया, कुरान मजीद में है। इसी तरह ईदैन जो हैं, अल्लाह ताला इंसान को अपनी फ़िलासफ़ी, अपना सियाक़ व सबाक़ समझना चाहिए कि मुझे रब ने क्यों बनाया। उसके बाद जब वो समझता है और फिर ईदैन आती हैं तो इंसान को समझना चाहिए कि ये ईद का मौका रब ने हमें क्यों फराहम किया, किस लिए हम ईद पढ़ते हैं। हम साल के बाद इंसान ये भी समझता है कि शायद ईद वाले दिन के मैं सुबह उठूँगा, उसके बाद मैं गुस्ल करूँगा, नया लिबास पहनूँगा, मस्जिद में जाऊँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद आके मैं खाऊँ पीऊँगा, इंजॉय करूँगा, ये मेरी ईद है।
حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کی خوشی میں شامل ہو جائے. اگر وہ دوسرے کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا اور ایک اس کا دوست، ایک اس کا پڑوسی، ایک اس کا ہمسایہ جو ہے وہ اپنی ایک کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں وہ مبتلا ہے یا وہ بیمار ہے، اس کی کوئی بیمار پرسی نہیں کر رہا، اس کے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جس کے جو صاحب ثروت ہیں، جو اچھے طریقے سے اپنی عید کو منا رہے ہیں، اگر وہ عید اس جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے تو ان کی عید جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو عید جو ہے وہ خوشی ضرور دیتی ہے انسان کو، لیکن مومن کی خوشی تو اس وقت ہوگی جب اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی خوشی میں ہو. بالکل جی ٹھیک. بالکل. اور اگر اس کا دوسرا بھائی خوشی میں نہیں ہے تو پھر اس کی خوشی بظاہراً تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی خوشی منا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں خوشی ادھوری ہے. وہ مقصد جو ہے عید کا وہ فوت ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے انسان کو یہ عید کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہاں اپنی خوشی منا رہا ہے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، ٹھیک ہے. وہ دوسرے اپنے پڑوسی اور ہمسایوں کا خیال رکھے، اپنے ملک کے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جو بھی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسی کوئی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی منا. دیکھیں نا حضور نے یہاں تک فرمایا، یہ تو خود جا کر دیکھنا چاہیے نا کہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو ہم کس کا ساتھ دے سکتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور دیکھ بھال رکھنی چاہیے کہ کیا واقعی ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ سب اقدام کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہم یہ سب اقدام نہیں کر سکتے. دیکھیں مساجد میں نماز با جماعت پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل صحیح. سب سے بڑا مقصد با جماعت نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر جو ہے وہ جب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ کوئی کس حال میں ہے. اور صحابہ کرام کے اور حضور کے دور میں تو اگر کوئی 1 2 3 نمازیں مسجد میں نہیں آتا تھا پڑھنے کے لیے تو فوراً اس کا پتہ کیا جاتا تھا کہ پتہ کرو وہ کس حال میں. صحیح. آج ہم ہر چیز سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے تو ہم نے دوڑ لگانی ہے اور جا کے فٹافٹ فارمیلٹی پوری کرنی ہے. ہمیں یہاں تک وکاس بھائی کہ لیفٹ رائٹ جو کھڑے ہیں ہمیں ان کا بھی نہیں پتا کہ کون کھڑا ہے. حالانکہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جماعت اب جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح جب تو اجتماعیت کا جو فلسفہ ہے یہی تو ہمیں سکھاتا ہے. اجتماعیت کا سب سے بڑا فلسفہ یہی سلام ہے، تک لینا گوارا نہیں کرتے. اسلام کی سب سے بڑی فلسفی یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خبر ہونی چاہیے. اور ہم عید مناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں کون ایسا ہے جس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. اگر اچھا کھانا ہم تیار کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں. دیکھیں نا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کتنا بچوں سے پیار فرماتے تھے. پھر ہمارے اسلاف کا وتیرہ یہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے. تو عید کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اپنے اچھے کپڑے بنا رہے ہیں دوسرے کا بھی ہم خیال کریں. فطرانہ کیوں دیتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں کہ دوسرے بھی، حالانکہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ نہیں لینی یا کوئی صدقہ خیرات فطرانہ، حقیقت میں یہ بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں. ایک کا فرض ہے، دوسرے کا حق ہے. بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں. اس لیے کہ وہ دوسرے جب ہم فطرانہ دیں گے عید سے پہلے حضور نے فرمایا کہ تاکہ وہ بھی اپنے اچھے کپڑے بنا لیں اور آپ کے ساتھ علامہ صاحب بہت خوبصورت جو ہے وہ بات چل رہی ہے. میں پیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ فطرانے کے حوالے سے جہاں بات نکلی ہے تو یہ بتائیے گا کہ فطرانے کے حقدار کون لوگ ہیں؟ فطرانہ آپ ہر اس شخص کو دے سکتی ہیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اپنے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، کیا فطرانے کے لیے بھی وہی اصول ہے؟ یقیناً زکوٰۃ اور فطرانہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح ہے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ. ٹھیک ہے. صدقات واجبہ آپ مستحقین کو دیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصاریف ہیں جس میں یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہیں، مقروض ہے، مجاہد ہے، تالیف قلب کے لیے آپ یہ صدقات ہیں، یہ صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ میں عشر ہے، صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ میں فطرانہ ہے، یہ تو مستحق کو دیں گے۔ اور اس کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں جس کی ذمہ داری شرعی طور پر آپ کے سر پر نہیں ہے۔ مثلا اولاد کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، آپ ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، آپ ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ماں باپ اور اولاد ان 2 کو چھوڑ دیں، باقی بہنوں کو، بھائیوں کو، چچا کو، ماموں کو، خالاؤں کو، پھوپھیوں کو، یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے صدقات نافلہ، جس میں ہم کل خوانی کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، صوم کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس میں مستحق غیر مستحق کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ جو صدقہ ہے جو آپ کسی کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، مثلا آپ کل خوانی کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، اس پر جو کھانا پکاتے ہیں یہ امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جو صدقات واجبہ جس میں عشر ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ مستحق کو دیں گے، اور مستحق بھی وہ جو آپ کی اولاد میں اور آپ کے ماں باپ میں نہیں، ان کے علاوہ باقی سب کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک اصول حضور نے فرمایا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ صدقے کا آغاز اس سے کرو جن کو جو تمہارے قریب ہیں، کیونکہ تم ان کو جانتے ہو، کیونکہ اس میں شرط ہے مستحق ہے۔ آپ دور جا کے کسی کو دے آتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ بات کمپلیٹ ہوئی تو ایک ضمن اور سوال واٹس ایپ پہ آیا، وہ پوچھنا اب پوری ہوگا جواب اس بس ایک جملہ، ایک تو یہ کہ آپ اپنے قریب کو دیں۔ اگر آپ کا قریبی کوئی رشتہ دار مستحق نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو آپ کے 40 گھر ہیں ان میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقہ اور فطرانہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ فرمائیے گا کہ سادات کو جو زکوٰۃ ہے یا وہ فطرانہ ہے کیا یہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو سوال آیا کہ کچھ لوگ صدقات اور فطرانہ زکوٰۃ سادات کو دیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں لیکن دے دیتے ہیں۔ میں اس پر 2 پہلو سے جواب دوں گا، ایک تو فقہی پہلو سے اور دوسرا روحانی پہلو سے۔ فقہی پہلو سے اب تک فقہا کا یہی ہے کہ آپ سادات کو زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے آپ، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری یار ذرا سوچو تو صحیح، سادات ہوتے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کا خاندان ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، وہ مالی طور پر کمزور ہیں، تو جس ذات اقدس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہم اپنے دور میں اگر ان کی اولاد کو اپنے حلال اور طیب مال، جو زکوٰۃ فطرانہ بھی حلال و طیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کی نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں ہم عشق و محبت اور احترام اور ادب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی خیال کریں کہ اگر ہم آل رسول کو یا خاندان رسول کو اپنے مال میں سے دے کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، صرف آپ ان کی ضرورتیں نہیں پورے کر رہے بلکہ ان کی ضرورتیں پورے کرنے کی صورت میں آپ مصطفیٰ کریم کی توجہ حاصل کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جو مال دیا جائے گا وہ کیا شیپ ہوگی؟ ہدیہ کی صورت ہوگا کیا؟ اس کو کیا اگر آپ فطرانہ دیں گے تو فطرانہ نہیں ادا ہوگا، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے جلوہ گر تھے، تو ان میں سے ایک شہزادے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کھجور کو نکال کے ان کو قے کرائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بڑا یہاں مزے کی بات بھی ہے اور علم کی بات بھی ہے، اللہ ہم تو ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، تو ان کو ہم صدقہ کھلائیں۔ بڑا اچھا جملہ بولا ہے کہ ہم جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی اولاد کو اپنے صدقے کھلائیں۔ یہ سجتی بھی نہیں ہمیں بات، روحانی طور پر بھی یہ بات نہیں سجتی ہمیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، حضرت آپ کی ایک صحابیہ تھیں، غریب تھیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، تو وہ گوشت پک رہا تھا، تو ان حضور کے سامنے کھجور رکھ دی۔ میرے آقا نے کھجوریں کہیں اور فرمایا اسے کہ خود گوشت کھاتی ہو اور مجھے کھجوریں کھلاتی ہو، تو اس نے کہا حضور وہ تو صدقہ ہے۔ فرمایا جب تک تیرے ہاتھ میں نہیں تھا وہ صدقہ تھا، اب تیرے ہاتھ میں جب یہ چیز آ گئی، اگر تو پکا کر مجھے کھلائے گی تو وہ پھر صدقہ نہیں ہے، وہ ہدیہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد آپ سے ملتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے افطار ٹرانسمیشن فضیلت رمضان۔ شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان
خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 29واں روزہ ہم افطار کریں گے اور ناظرین ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہمارے ساتھ صاحبزادہ حسن مجتبیٰ موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے 29واں روزہ جو ہم نے آج جس کی ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں اس کا آغاز کیا تھا، اور کیونکہ سحر کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ ٹرانسمیشن جس کا آغاز ہی تلاوت قرآن مجید سے ہوتا تھا، مگر افطار کے اپنے لمحات ہوتے تھے، ہم حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے، لیکن آج آیات بینات سے اس بچے نے آغاز کیا ہے کہ جس نے پورا ماہ جو ہے نماز تراویح پڑھائی ہے اور تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے۔ ماشاءاللہ عمر دیکھیے حسن مجتبیٰ کی، اور قرآن پاک سنایا ہے جس پہ علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کو باقاعدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہ مبارکباد میں جو آپ کو علامہ صاحب دینے لگا ہوں، یہ چیئرمین کوہ نور نیوز جناب محمود اکرم انصاری صاحب کی جانب سے آپ کے لیے ڈھیروں مبارکبادیں ہیں، اور آپ کے صاحبزادہ والا شان کے لیے یہ چیئرمین کوہ نور نیوز کی جانب سے محمود اکرم انصاری صاحب کی جانب سے یہ عید کا تحفہ ہے۔ آپ آئیں حسن میرے پاس۔ کوہ نور نیوز کے ناظرین جو چیئرمین صاحب ہیں محمود اکرم انصاری صاحب، جو ماشاءاللہ ہر ایونٹ کو بڑی محبت کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑے عشق و محبت والے انسان ہیں، انہوں نے صاحبزادہ حسن مجتبیٰ کے لیے عید کا تحفہ بھیجا ہے، یہ آپ کے لیے بہت مبارک، بہت بہت مبارکباد۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی عمر میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ محمود انصاری صاحب کا اور طاہر انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچے کو کوہ نور کی طرف سے گفٹ دیا ہے۔ جی بچے نے سر کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کام ہی ایسا کیا کہ ہم مجبور ہیں، ماشاءاللہ کہ جو نا اور خوشی سے دے رہے ہیں، یہ کام خوشی سے ہوتے ہیں اور اپریسیشن ہوتی ہے اس میں ماشاءاللہ۔ اور راما صاحب آپ کو پھر ڈھیروں مبارکبادیں ہیں اس کے لیے، بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا۔ اور ہر بچے کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھائیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی علائشوں میں پڑ جائیں، بلکہ ہم جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی دیں۔ اور اس طرح کے بچوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو واقعی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں اور ہمارے اسلام کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں، اور کل کو جب انہیں یہاں سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا، دوسرے ممالک میں جانے کا موقع ملے گا، تو پھر یہ مسلمان کہلائیں گے اور پکے اور سچے مسلمان، اور وہاں جا کر جو یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے اور انہیں اپنی طرف جو ہے وہ راغب کریں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آج اس طرح کے اور بہت سارے بچے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، اور میں چاہتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ ہمارے سب بچے جو ہیں وہ اسی طرح کے رہیں۔ صحیح۔ اور انشاءاللہ ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیر صاحب نے بریک سے قبل فطرانے کے حوالے سے ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کی اور بتا دیا کہ کن کن کو دینا چاہیے اور کن کو فطرانہ پھر نہیں دینا چاہیے۔ آل رسول کو تو آپ ہدیہ دیں، ان کو تحفہ پیش، گفٹ ان کو پیش کریں، اور یہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں شکیل قادری صاحب آپ سے، ماشاءاللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل
کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا میرے دل میں وہ رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ماشاءاللہ مدینہ طیبہ کا ذکر ہو رہا تھا. جی ہاں لیکن پہلے یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد جو ہے وہ بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا
والغفران رمضان يا رمضان. خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس ٹرانسمیشن کو سن بھی رہے ہیں ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ لائیو. یہاں پہ ایک کلام شامل کریں گے علی باز صاحب آپ سے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. ہے تو بھی صائم عجیب سا کہ روز محشر سے ہے آسان. ہے تو بھی صائم عجیب سا کہ روز محشر سے ہے آسان. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تجھے کی ہے نعت سنتا، ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. ناظرین، کراچی میں افطار کا وقت قریب ہے. ابھی ہم یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. شهر الرحمة والغفران